آج کے سبق میں خلافت راشدہ کے بارے میں سبق ہے کہ خلافت راشدہ کتنی مدت رہی، کتنا عرصہ تک رہی، خلافت راشدہ کس سے کہتے ہیں، آج کے سبق میں یہ بتایا جائے گا۔ پہلا آج کے سبق میں جو عقیدہ ہے، عقیدہ نمبر 1 کے نام سے مشہور ہے بہار شریعت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد خلیفہ برحق اور امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولا علی، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ بات سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ان حضرات کو خلفائے راشدین کہتے ہیں اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اب توجہ سے میری بات سننا کہ خلافت راشدہ کی کل مدت 30 سال ہے۔ کل مدت کتنی ہے؟ 30 سال۔ یعنی سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد جب آپ نے خلافت سنبھالی، 11 ہجری سے 13 ہجری تک آپ خلیفہ ہوئے۔ ٹوٹل آپ کی خلافت 2 سال 3 ماہ اور 10 دن بنتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 ماہ اور 10 دن آپ نے خلافت سنبھالی ہے۔ پھر ان کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک آپ نے خلافت سنبھالی۔ 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک۔ اسی طرح آپ کی خلافت کی جو مدت بنتی ہے وہ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن بنتی ہے۔ 10 سال 6 ماہ 4 دن۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 23 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک خلافت سنبھالی۔ 23 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک انہوں نے خلافت سنبھالی۔ ٹوٹل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جو مدت بنتی ہے 11 سال 11 ماہ 13 دن بنتی ہے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک خلافت سنبھالی۔ اسی طرح آپ کی خلافت کی ٹوٹل جناب جی مدت جو بنتی ہے 4 سال 7 ماہ آپ کی خلافت کی مدت بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ تک آپ نے خلافت سنبھالی۔ یہ ہے خلافت راشدہ۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب خلافت راشدہ کے بعد توجہ کرنا، خلافت راشدہ کے بعد یعنی کہ میں پھر دوہراؤں کہ خلافت راشدہ 11 ہجری سے لے کر 41 ہجری تک خلافت راشدہ رہی، اور عیسوی کیا بنتی ہے 632 عیسوی سے لے کر 662 عیسوی تک۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر اس کے بعد خلافت بنو امیہ شروع ہوئی مسلمانوں میں۔ یہ 41 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک رہی۔ عیسوی بمطابق یعنی کہ 662 عیسوی سے لے کر 750 عیسوی تک
خلافت بنو امیہ رہی، اور پھر ان کے بعد خلافت عباسیہ شروع ہوئی۔ خلافت عباسیہ جناب جی 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک رہی۔ عیسوی بنتی ہے جناب جی 750 عیسوی سے شروع ہوئی اور 1258 عیسوی تک خلافت عباسیہ رہی، اور پھر خلافت عباسیہ کے بعد جناب جی خلافت عثمانیہ شروع ہوئی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور پھر خلافت عثمانیہ جناب جی 1350 ہجری تک گئی ہے، 1350 ہجری تک، یہاں تک آ کر مسلمانوں کی خلافت ختم ہوئی، اور پھر کئی غدار پیدا ہو گئے۔ وہ غدار جب پیدا ہوئے انہوں نے کافروں کے پیسے پر لوٹ مار کی اور کھانے کی کوشش کی، جس طرح کے سر سیدہ اور کئی اس طرح کے سرسور پیدا ہوئے جنہوں نے غداریاں کر کے 1350 تک مسلمانوں کی خلافت، 1350 ہجری تک، عیسوی بنتی ہے 1924 عیسوی تک مسلمانوں کی خلافت چلتی رہی، یہاں تک 1350 ہجری تک یہ خلافت ختم ہوئی، اور پھر اس کے بعد جناب جی جو غدار پیدا ہوئے ان غداروں نے بازی کو پلٹایا، کافروں کے ہاتھ حکومتیں آئیں، اور پھر انہوں نے جناب جی اس کے بعد حکومتیں چلانی شروع کی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ایک بات یاد رکھیے گا، مسلمانوں کی حکومت جناب جی جنگ سے حکومت بنتی رہی، جنگوں سے حکومت بنتی ہیں، اور تعلیم کے ساتھ حکومتیں چلتی ہیں۔ مسلمانوں کا 1350 ہجری تک یہی نظام رہا، کوئی ووٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، نہ ہی کوئی سکول تھا، نہ ہی کوئی یہودیوں کی تعلیم تھی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ پھر اس کے بعد جناب جی جیسے ہی یہودیوں کی حکومتیں شروع ہوئیں، مسلمانوں کے ساتھ ہوئی غداریاں، یہودی ہو گئے قابض۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ جناب جی ان کا نظام بھی تعلیم سے ہی ذہن بنا کر اسی طریقے پر ہی وہ حکومتیں چلا رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ کیا ہوا بیٹا؟